قرآن مجید کو تو ہاتھ میں پکڑ لیا کرے اور یوں کہا کرے یہ قرآن مجید نہیں ہے. قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ لیا کرے اور یوں کہا کرے کہ دیکھو یہ میرے رب کا قرآن ہے اور یہ وہ معجزہ جو آج میرے ہاتھ میں. کتنی بات ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے میرے ہاتھ میں. یہ لا ریب کتاب ہے. This is without any doubt. اگر قرآن کا مثل لانا ممکن ہوتا نا، یقین کیجئے وہ عربی ضرور لے آتے، کیونکہ روز روز کی جنگیں اور وہ سارے معاملات سے ان کو بڑا نقصان ہو رہا تھا، جانی مالی ان کے تو سب ختم ہوتے چلے جا رہے تھے. وہ نہیں لا سک رہے تھے تبھی جنگیں کر رہے تھے. قرآن کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کر سک رہے تھے. وہ کیا کمی تھی ان کے پاس؟ کتاب میں لکھا ہے ذہانت اور فطانت عربیوں کی آج بھی لوگ مان رہے ہیں. ابھی لیٹسٹ میں نے ریسرچ پڑھی ہے، جائے سرچ کیجئے گا. What is the difference between German language and Arabic language? There is a complete research paper published in Germany that language learning is going to rewire your neural connections. نئی زبان سیکھنا آپ کے دماغ کے کنیکشنز کو ریسیٹ کرتا ہے. انہوں نے کچھ گروپ کو جرمنی سکھائی. جرمنی بھی زبان بڑی وسیع ہے اور جرمن بڑے باعث ہیں. وہ انگریزی کو اچھا نہیں سمجھتے چائنیز کی طرح، وہ جرمنی کو ایمفیسائز کرتے ہیں. انہوں نے کو ایک گروپ کو جرمنی سکھائی، ایک گروپ کو عربی سکھائی. دونوں کی ایم آر آئیز وغیرہ کی پتہ چلا عربی سیکھنے والوں کا دماغ بہت شائننگ ہو گیا تھا. عربی زبان بڑی پیچیدہ بڑی وسیع ہے اور کتاب میں لکھا ہے کہ عربیوں کی ذہانت اور فطانت، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ یاد کر لیتے تھے سارا کچھ. ان کو اپنا سارا حسب و نسب یاد تھا. انہیں گھوڑوں کا حسب و نسب یاد ہوتا تھا، یعنی جو گھوڑا زیادہ ایکٹیو ہوتا تھا نا میدان جنگ میں وہ اس کو یاد کر لیتے تھے. پھر اس کی جو اولاد ہوتی تھی اس کو یاد رکھتے تھے سارے کو اور اس کو اسی حساب سے بیچا کرتے تھے کہ یہ گھوڑا بڑا تیز ہے. کیونکہ عربیوں کا جو جانور ہے وہ کون سا ہے؟ اونٹ ہے. اور اونٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب جنگ میں آپ نے بڑی دور تک جانا ہے تو راستے میں پانی بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، گرمی بھی بہت ہے. تو یہ تو 15 دن بغیر قطرہ پانی پیے رہ سکتا ہے. لیکن گھوڑے کی اہمیت بہت زیادہ تھی جنگی اعتبار سے. اور جب گھوڑا قافلے میں لے کے جاتے ہیں آپ کو پرابلم ہوتی ہے. گھوڑے نے تو پیاسا نہیں رہنا، اس کو تو کھانا بھی چاہیے. اب اونٹ پہ بندہ بھی ہے، اونٹ پہ ہتھیار بھی ہے، اونٹ پر گھوڑے کا چارہ بھی ڈلا ہوا ہے. گھوڑے پہ اونٹ پر تو ایکسٹرا بوجھ ہے لیکن گھوڑے کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. انہیں گھوڑے کا سارا حسب و نسب یاد ہوتا تھا. اور یہ اتنے تیز دماغ کے تھے کہ جب کوئی شاعر شاعری کرتا تھا نا اس کے ساتھ ایک گواہ ہوتا تھا، اسے راویہ کہتے تھے. وہ راویہ اس کی ساری شاعری کو یاد کر لیتا تھا. یعنی دماغ آئی فون کلاؤڈ تھا، اس کے اندر سب سیو ہو جاتا تھا. اور فرانس کا ایک بہت مشہور ایجوکیشن منسٹر گزرا، اس کا نام تھا دردی کر کے اس کا نام ہے، مطلب جو بھی ان کی زبان میں نام ہے دردی اس طرح کر کے. اس نے پوری پی ایچ ڈی کی عربک لینگویج پر. اس کی میں آپ کو مینسٹر سناتا. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں عربی زبان کا مماثل کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہتا ہے جتنے مترادف جتنے سملر ورڈز اس کے اندر ہے نا اور کہیں نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ایک ہی چیز کی مختلف کیفیات کو اور حالات کو بتانے کے لیے الگ الگ لفظ ہے. ایک ہی چیز ہے، وہ ٹھنڈی الگ لفظ ہوگا، وہ گرم الگ لفظ ہوگا، وہ معتدل الگ لفظ ہوگا. اتنی ڈکشنری کون یاد کرے؟ دس از میکسیمم. اس طرح ترکی میں زلزلہ آیا. اب زلزلے کی انگریزی کیا ہے؟ ارتھ کوئک. اب ڈان اخبار لکھ رہا ہے تو بار بار ارتھ کوئک لکھتا چلا جائے گا. پڑھے لکھے لوگ آپ بیٹھے ہیں بور ہو گئے نا. منوٹنی کہتے ہیں اس کو. الفاظ کی رنگا رنگی نہیں ہوگی تو پڑھنے والا بور ہو جائے گا اور تقریر کرنے والا بھی اگر لفظوں کو تبدیل نہیں کرے گا تو بوریت آ جائے گی. اسے تھیسورس کہتے ہیں اور یہ فساد کا ایک بڑا لازمی پہلو ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اب ایک میں ارتھ کوئک ڈال دیتا ہے، ایک میں کیٹاسٹروفی ڈال دیتا ہے، کیٹیکلزم ڈال دیتا ہے، ڈسرے ڈال دیتا ہے، ڈیزاسٹر ڈال دیتا ہے، جولٹس ڈال دیتا ہے تاکہ تحریر میں رنگ آ جائے. دردی لکھتا ہے کہ فرانس کا یہ ہسٹورین لکھتا ہے کہ عربی میں تلوار کے لیے 1000 لفظ ہے، اونٹ کے لیے 1000 لفظ ہے، شہد کے لیے 70 لفظ ہے، شیر کے لیے لائن 500 لفظ ہے. کہتے ہیں سب کو یاد رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہوگا اور کتنا مشکل ہوتا ہوگا. لکھتا ہے حماد نام کا ایک راویہ تھا، وہ خلیفہ ولید کے پاس آیا تو وہاں پہ کسی عرابی نے چیلنج کیا ذہانت کا. وہ پہلے کہتی تھا چپ کر کے بیٹھا رہا لیکن جب چیلنج بڑھا وہ کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اس کی بات نہ سن، ادھر دیکھ، میں تجھے 1000 قصیدے فی البدی سناؤں، ہر قصیدے میں 20 سے مل کے 100 شعر ہوں گے.
بغیر دیکھے تجھے سناؤں گا. عربیوں کا حافظہ اتنا تھا اور انہی میں قرآن نازل ہو رہا ہے. دیکھو چھوٹی بات تو نہیں ہے, سخاوت ہی بڑی تھی. سائڈ پہ ایک اور بات بتاتا جاؤں, سخی بڑے تھے یہ. عربوں میں چیمپئن سخی آئے, حاتم طائی وغیرہ, چیمپئن سخی. یہ لوگ نا رات کو آگ جلا دیتے تھے تاکہ آگ دور و نزدیک کے مسافر دیکھیں بھٹکے ہوئے اور قریب آ جائیں. اور دیکھو سخاوت جب دل میں اتری ہو, اس آگ کے اندر ایک خاص قسم کی خوشبو بھی چھڑکتے تھے کہ جو نابینا ہو اس کو خوشبو آ جائے وہ بھی آ جائے. اور رات کو کتے چھوڑتے تھے, ان کتوں کی ٹریننگ ہوتی تھی کہ وہ اس انداز سے بھونکے کہ ڈرے نہ کوئی بلکہ ان کتوں کی بھونک سن کے آ جائے. اور کئی اشعار میں نے پڑھے, ان اشعار کے اندر وہ باپ مرتے وقت اپنے بچوں کو کہہ کے جا رہا ہوتا تھا کہ اس کتے کو ٹرین کیا ہوا, اس کی نسلوں میں ایسے ہی لے کر آنا, تمہارا دسترخوان کبھی خالی نہ رہے. اور حاتم طائی جو اوریجنل حاتم طائی تھا, معاویہ اس کی بیوی کا نام تھا, ان کی آپ سخاوت کے قصے سنیں آپ حیران ہو جائیں گے. They were a distinguished قوم. اور انہی کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی. آپ پیور عربی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب, آپ کے والدین, آپ کا قبیلہ وہ عرب ہے, سایہ آپ کا پوری کائنات پر ہے, لیکن وہ عادات, وہ ٹریڈز, وہ تو عرب والی ہیں. اور اس کے اندر پھر آپ علی وقار علیہ السلام نے کس قدر ایکسل کیا, ان کو بتایا, ان کو سمجھایا. تو قرآن مجید یہ یاد رکھے, قرآن مجید کی حقائق حقیقت پر اتنے دلائل ہیں کہ کوئی اس سے انکار کرے یہ ایسا ہی ہے کہ وہ نکلتے ہوئے سورج سے انکار کر رہا ہے. دیکھیں میرے سامنے تحقیق کھلی ہوئی, پہاڑ, دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ پہاڑ کہتے کسے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے نا, ایک چٹان ہے اس کو پہاڑ کہیں گے. جیولوجی کے مطابق جو اصول ہے 1000 فٹ لمبا وہ ہو جائے گا نا تو وہ پہاڑ ہے. 1000 فٹ. دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں اس کی بھی کاؤنٹنگ کی ہوئی انہوں نے, اندازہ ہی ہوگا تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ 1000 فٹ سے بلند پہاڑ. اور وہ پہاڑ جو 7200 میٹر سے بھی اونچے ہیں وہ 109 ہے, یہ کافی اونچے ہوں گے. تو عربوں کے اندر یہ توہمات تھی, سپرسٹیشس ایٹیٹیوڈ تھا کہ پہاڑ سیڑھیاں ہیں جو کہ جنت کو لے کے جا رہی ہیں. they thought کہ پہاڑ پلرز ہیں جو کہ آسمان کی چھت کو کھڑا کیے ہوئے ہیں. یہ ان کے اندر بات مشہور تھی. اور پھر قرآن مجید آیا, قرآن مجید نے کہا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, ایسا نہیں ہے. سورت قرآن کی, کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا. پھر فرمایا اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کے لیے حرکت نہ کرے. ہم نے زمین کو جما دیا تاکہ ٹھہری رہے. سورہ لقمان میں آیا اس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا اور زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ زمین ہلتی نہ رہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, اس کا رد کیا. اور آج ماڈرن جیولوجی کیا کہتی ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے یہ ہماری زمین فلائنگ ہسک ہوتی, اڑ رہی ہوتی. انہوں نے میخے بنا کے گاڑا ہوا اس کو. ماؤنٹ ایورسٹ وہ تقریباً 8848 میٹر اونچا ہے اور اس سے 5.2 گنا گہری اس کی جڑ ہے جو زمین کے اندر موجود ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ پہاڑوں میں نا کیلشیم بہت ہوتی ہے, یہ ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں, جو نیا مٹیریل بنتا ہے وہ ہوا کے لیے, پانی کے لیے, جنگلات کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو پہاڑوں کے بارے میں قرآن نے کتنی بہترین انداز سے اس کو کلیئر کیا.